الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت نقل فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن، وہ شخص جس کے قلب میں، جس کے دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ بھی محفوظ نہیں ہے، کالبیت الخرب، وہ بمنزلہ ویران گھر کے ہے۔ محدثین اس حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر حس کی تاکید فرمائی، اور اس دل کو جس میں قرآن مجید نہیں ہے اس کو بمنزلہ ویران گھر کہا ہے، اور اس کی تشبیہ ویران گھر سے دی ہے۔ اور ویران گھر سے تشبیہ دینے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ویران اور غیر آباد گھر پر عموماً جنات کا قبضہ ہو جاتا۔ اسی طرح جس قلب میں، جس دل میں قرآن مجید محفوظ نہیں ہے، اس دل پر شیاطین کا تسلط بڑھ جاتا ہے۔ جب شیاطین کا تسلط بڑھے گا تو انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے اس گھر میں عیال کثیر ہو جاتے ہیں، خیر و برکات بڑھ جاتی ہیں، اور اسی طرح ملائکہ کا نزول ہوتا ہے، شیاطین اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ اور جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا اس گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، شیاطین اس گھر میں آ جاتے ہیں اور ملائکہ اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی حالت دیکھیں، ہمارے ارد گرد کا ماحول دیکھیں، تو ہر شخص پریشان ہے۔ کوئی بھی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی آپس کے اختلافات کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مال میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ سیلری آئی اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ بیچ مہینے میں ختم ہو جاتی، مہینے کے آخر میں دوبارہ مقروض ہو جاتی، اور اچھی خاصی تنخواہ ہے، اچھی خاصی سیلری ہے، کاروبار کر رہے ہیں، منافع بھی آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا پیسے آ رہے کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہ بے برکتی کی جو بنیادی وجہ یہ ہے کہ کئی مہینے گزر جاتے ہیں، ہمارے گھروں میں ایک پارہ نہیں پڑا جاتا۔ جب قرآن مجید سے اتنی بے رخی اختیار کی جائے گی، اتنی لاپرواہی برتی جائے گی، تو برکات کیسے آئیں گی؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ویران گھر ہے جس قلب میں قرآن مجید محفوظ نہ ہو، قرآن مجید نہ ہو۔ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن مجید نہیں پڑھا جاتا وہ گھر بمنزلہ ویران گھر کے ہے، چاہے کتنے بھی افراد ہو۔ اب یہی ہوتا ہے، اکثر گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے گھر کے افراد رہتے ہیں لیکن آپس میں اتنا شدید اختلاف ہوتا ہے، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا، بہن بہن سے بات نہیں کر رہی، بچے ماں باپ سے بات نہیں کر رہے۔ تو جس طرح انسان اللہ اور اس کی کتاب سے دور ہوتے جائے گا، اس کے رسول کے احکامات سے دور ہوتے جائے گا، اتنا یہ پریشانیوں میں، اتنا یہ مشکلات میں گھرتا جائے گا۔ تو یہ برکت اور خیر کے حصول کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کم سے کم، جیسا علماء نے لکھا ہے کہ 3 پاؤں قرآن مجید روزانہ پڑھنا چاہیے ہر شخص کو، اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔
جو حافظ ہیں وہ تو جلدی پڑھ لیتے ہیں اور وہ تو ماشاءاللہ پڑھتے بھی رہتے ہیں، اور جو غیر حافظ ہیں ان کے 20 منٹ آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے. اگر اس سے کم پڑھنا چاہیں تو اس سے کم پڑھ لیں، لیکن روزانہ کچھ نہ کچھ تو قرآن مجید پڑھا جائے نا. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پورے پورے مہینے گزر جائیں اور قرآن مجید کا ایک لفظ بھی نہ پڑھا جائے. اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.